وہ تنہائی میں کیوں جھکتے تھے؟ اس لیے کہ اس کا جو باپ تھا ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہتا ہوتا تھا، باتیں کرنا چاہتا تھا تنہائی میں، پشیدہ باتیں جو شاگردوں سے الگ ہو۔ اگر کوئی پرسنل بات ہوتی ہے تو ہم دوسرے بھائیوں سے بہنوں سے الگ کرتے ہیں کہ یہ ہماری بات پشیدہ ہے، پرسنل ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہے کہ انسان کسی کو بتا نہیں سکتا۔ لکھا ہے مثال کی کتاب میں کہ جو اپنی زبان میں لترا پن کرتا پھرتا رہتا ہے وہ راز فاش کرتا ہے، کیونکہ لترے پن کے وسیلہ سے لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، لترے پن کے وسیلہ سے کلیسیوں کے اندر اتنازع پیدا ہوتے ہیں، لترے پن کے وسیلہ سے لوگ برگشتہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ ہم چرچوں کے اندر نہ آئے۔ اس کا سب سے بڑا یہ پلان ہوتا ہے کہ قادر مطلق کا سایہ ان کے اوپر نہ پڑے، اور لکھا ہے روئے زمین کے اوپر لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے اور وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ قادر مطلق کا سایہ اگر آپ کے اوپر ہے تو بیماری کی ضرورت نہیں کہ بیماری آپ کے جسم کے اندر داخل ہو سکے۔ اگر بیماری آتی ہے تو ہماری کمزوری کے وسیلہ سے آتی ہے۔ بدروح آج انسانوں کو پریشان کرتی ہے تو اپنی نہ کمزوری کے وسیلہ سے آتی ہے، نہ فرمانی کے وسیلہ سے آتی ہے۔ سب سے بڑی بات کہ ابلیس نوجوان بیٹوں سے بیٹیوں سے نافرمانی کرواتا ہے۔ کیوں وہ کرواتا ہے؟ انسان کی ہر خواہش کو ابلیس جانتا ہے، ہر ایک خواہش کو وہ جانتا ہے، ہر ایک کمزوری کو وہ جانتا ہے کہ اس بھائی کے اندر کون سی کمزوری ہے، اس بہن کے اندر کون سی کمزوری ہے۔ ویسی کمزوری وہ آپ کے سامنے انڈیل دیتا ہے، لیکن جب وہ کمزوری انڈیلتا ہے، کمزوری جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ خواہش کے وسیلہ سے انسان پھنس جاتا ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ خواہش پہلے حاملہ ہوتی ہے، پھر وہ گناہ کو جنم دیتی ہے، جب گناہ بڑھ جاتا ہے تو وہ موت پیدا کرتا ہے۔ اگر بیماری آتی ہے تو بیماری کو راستہ ملتا ہے۔ راستہ کہاں سے ملتا ہے؟ اگر میرا اور آپ کا فوکس خداوند پر ہوگا تو بیماری کو جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ تم خداوند کا بندہ روز کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے تم خدا کا زندہ مقصد ہو اور خدا کا روح تمہیں سے بسا ہوا ہے۔ جس کے اندر خدا کا روح رہتا ہے بیماری کی ضرورت نہیں کہ اس جسم کے اندر داخل ہو سکے، اس لیے کہ قادر مطلق کا سایہ ان کے اوپر رہتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے اسی لیے اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان پر جانے والا تھا تو یسوع مسیح نے محسوس کیا کہ میرے شاگردوں کے اندر کمی ہے۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، آسمان سے آواز آئی کہ اے گلیلی مردو تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ اور یسوع مسیح نے آسمان سے آواز آئی کہ جب تک تمہیں عالم والا سے قوت کا لباس نہ مل جائے تو آپ یہاں پر اسی شہر میں ٹھہرے رہنا۔ قوت کا لباس اس کا روح القدس ہے، قوت کا لباس اس کا کلام ہے، قوت کا لباس قادر مطلق کا سایہ ہے، قوت کا لباس اس کا خوف ہے، قوت کا لباس اس کا ڈر ہے، قوت کا لباس ہمارے اندر اس کا خوف ہونا چاہیے کہ ہم نے آج کے دن کوئی کام نہیں کرنا، ہم نے چرچ جانا ہے، ہم نے خداوند کو وقت دینا ہے۔ اسی لیے خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ میں مسیح کے لیے دنیا داری کی چیزوں کو کوڑا اور کرکٹ سمجھتا ہوں۔ مسیح کے لیے وہ مسیح کو جان چکا تھا، مسیح کی پہچان تھی اس کے اندر۔ پہلے جب وہ مسیحوں کو مارتا تھا تو مسیح کی پہچان نہیں تھی، جب مسیح کی پہچان ملی تو اس نے کہا کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح میری زندگی میں زندہ ہے اور میں مردہ ہوں۔ یوحنا کی انجیل 12واں باب اور اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب تک جووں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا وہ اکیلا رہتا ہے، پھل نہیں لاتا۔ جب مر جاتا ہے
تو بہت زیادہ پھل آتا ہے۔ ہم مسیح میں مرتے نہیں۔ جو انسان مسیح میں مر جاتے ہیں روحانی طور پر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، دنیاوی طور پہ وہ مر جاتے ہیں۔ افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھو، تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ مسیح کا نور ان لوگوں پر چمکتا ہے جو زندہ خدا کی آواز کے منتظر رہتے ہیں، جو ہر وقت برا کی آواز کے انتظار میں رہتے ہیں، جو رات کو جاگتے ہیں، جو رات کو دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن میرے بہنوں اور بھائیوں، مسیح کے ساتھ چلنا بہت مشکل ہے، لیکن جو انسان اس کو قبول کر لیتے ہیں، یسوع مسیح زندگی میں آ جاتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، فوتگیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، سبھی کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس کی طرف رہتے ہیں، اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، کیونکہ لکھا کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ اگر قادر مطلق کا سایہ ہے تو بیماری کی ضرورت نہیں، قادر مطلق کا سایہ ہے تو ہم یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم چرچ کو چھوڑیں۔ چرچ کو اس وقت ہم چھوڑتے ہیں جب قادر مطلق کا سایہ نہیں ہوتا۔ جو انسان اس کا ڈر خوف مانتے ہیں، یقیناً خداوند کی محبت میں وہ قائم رہتی ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایک مرتبہ کہا کہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور خداوند کا بندہ پولس کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے، تم خدا کا زندہ مقصد ہو اور خدا کا روح تم میں سے بسا ہوا ہے۔ اور لکھا ہے کہ جو حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔ قادر مطلق کا سایہ ان لوگوں پر رہتا ہے جو اپنی نیند کو یسوع کے لیے ترک کر دیتے ہیں، جو اپنے آپ کو بیدار کرتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی میں میرے بہنوں اور بھائیوں وہ لوگ جائیں گے جو بیدار ہوں گے، جو اس کا ڈر خوف مانیں گے، جو ادھر ادھر گھوم کر زندگی بسر کریں گے، وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے۔ آسمان کی بادشاہی میں وہی لوگ جائیں گے جو قادر مطلق کے سایہ کے نیچے رہ کر زندگی بسر کریں گے۔ اور لکھا ہے کہ جو کوئی حق تعالیٰ کے پردے میں رہتا ہے اور وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا۔